بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طاہر محمود اپنے یوٹیوب چینل طاہر محمود ویوز کے ساتھ حاضر خدمت۔ تو نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے، میرا اپنا خیال ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، کوئی خبر کہیں سے نہیں ہے، وہ نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ابھی صحت بھی اتنی نہیں ہے، وہ اب اتنے جلد سے وہ کمپین میں بھی آئے تو بس چہرہ دکھائی کے لیے آئیں گے، جو کہ میرا ذاتی خیال ہے وہ پاکستان بھی نہیں آئیں گے۔ پھر جب نہیں آئیں گے تو وزیر اعظم کہاں سے بنیں گے؟ اگر نون لیگ جیت گئی تو وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ میاں شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ بھی پنجاب میں بڑا اچھا کام کیا ہے، ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں۔ ظاہر ہے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم میں بہت فرق ہے، وزیر اعظم کی ذمہ داریاں ذرا زیادہ ہوتی ہیں، پورے ملک کو دیکھنا سنبھالنا ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ جو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس کو اتنا نہیں ہوتا زیادہ برڈن جس کو کہہ لیں، وزیر اعظم صاحب کو تو پھر بہت ہوتا ہے۔ تو وہ جو اپنا مریم نواز صاحبہ نہیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے گی۔ وہ اگر ہوں گی تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گی نون لیگ کے جیتنے کی صورت میں۔ ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے سنا یہی ہے، پتہ یہی چلا ہے کہ ان کو ڈیسائیڈ یہی کیا گیا ہے کہ جی ان کو جو ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے، تجربہ بھی ہو جائے گا۔ اور ویسے اینڈ دا نیکسٹ جو ہے نا وہ پھر ذرا ہیں تو وہ اب بھی شیروں کی طرح، شیرنی کی طرح دھاڑتی ہیں، تقریریں کرتی ہیں، بڑا جو جوش ہے، دلیر خاتون ہے۔ وہ بے نظیر صاحبہ تو چلو نہیں بن سکتی، لیکن پھر بھی بے نظیر نے بھی جیل دیکھی ہے تو مریم نواز نے بھی جیل دیکھی ہے۔ یہ کوئی ان کی خوشامد ہمدردی نہیں، ایک واقعہ تو ہے نا، اس نے جیل دیکھی ہے، اپنے والد کے سامنے اس کے گرفتار ہوئی تھی، اور یہ نہیں 2 4 10 دن، مہینوں کے حساب سے جیل میں رہی ہے۔ تو وہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آنا ان کا ذرا مشکل ہے۔ اگر آئے تو الیکشن کے دنوں میں آئیں گے، الیکشن کے دنوں میں چہرہ دکھائی ہو جائے گی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نہیں نہیں وہ ہیں، آ گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، نون لیگ کے ورکروں کو حوصلہ ملے گا۔ تو ویسے میرا ذاتی خیال ہے وہ شاید پاکستان بھی نہ آئیں، ویڈیو لنک کے ذریعے ہی وہاں سے بیٹھ کے سارا وہ کام کریں گے۔ اس کے بعد یہ جو سلسلہ بنتا ہے حکومت کا، تو حکومت اگر نون لیگ جیتی تو میاں شہباز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے، یا اگر ان کی نون لیگ کی سیٹیں زیادہ ہوئیں اور اتحادی ساتھ دوسری جماعتیں ملیں تو نون لیگ سے پھر میاں شہباز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے۔ وہ چلا لیتے ہیں، وہ سب کو خوش بھی کر لیتے ہیں، راضی بھی رکھتے ہیں کہ پریشانی کے دنوں میں بھی وہ ذرا بھاگ دوڑ کر لیتے ہیں، دوڑ دھوپ کر کے وہ کچھ نہ کچھ مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح نون لیگ کا جو ہے نا وہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ نہیں اتنا آسانی سے نہیں آئیں گے، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ خیر وہ دوسری بات جی جنرل فیض حمید صاحب کے سلسلے کی ہے کہ وہ ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ان ریٹائرڈ جنرل فیض حمید صاحب جو آئی ایس آئی کے ہیڈ بھی رہے ہیں، وہ چیف رہے ہیں، ہیڈ رہے ہیں، ان کے بھائی کے گھر چوری ہو گئی ہے۔ تو یہ چوری ان کے بھائی نے اپنے ملازمین کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی ہے کہ جی وہ ہمارے کہاں کام کرتے تھے اور وہ کر لیے۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے نا کہ یہ چوری وہ جو اب آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ باتیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ چوری اب وہی ہے، پرچہ اب درج ہو رہا ہے، اور یہ علاج کے لیے گئے تھے لاہور اپریل کے بعد اب تک انہوں نے بریف کیس نہیں دیکھا، پیسے نہیں دیکھے، اپنا آئی فون نہیں دیکھا۔ وہ اچانک ہی یہ ساری چیزیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ کچھ چوری سے آگے کام چلے گا، کوئی کسی اور طرف جائے گا کام، اس کا جو سلسلہ ہے جنرل فیض حمید صاحب کے بھائی کا، کیونکہ ایک پٹواری
کوئی کہتا ہے کوئی تحصیلدار، چلو تحصیلدار بن گئے ہوں گے، تحصیلدار بن جاتے ہیں، پٹواری جو ہوتے ہیں وہ ترقی کرتے کرتے تحصیلدار بن جاتے ہیں، تو وہ ایک تحصیلدار کے پاس کروڑوں روپے کیسے آ گئے، یہ سوچنے والی بات ہے، یہ دیکھ سوچ سمجھ کے باتیں چلی ہیں۔ یہ اب دیکھے کوئی پردہ داری ہے، کچھ تو پردہ داری ہے نا، کوئی بات تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے، تو اس سلسلے میں پتہ چل جائے گا سارا کچھ کہ کچھ یہ تھوڑے دنوں میں ہیں، یہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ تو اب اتنے دنوں کے بعد، اتنے عرصے کے بعد ایف آئی آر درج کرانا بھی تو ایک عجیب سی بات ہے۔ تو باقی یہ کیونکہ جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ جی عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ہر وقت ان کے کہنے پہ ٹکٹ دیے گئے، وہی لوگ اکٹھے کرتے تھے، وہی ہر کام ان کے ذریعے ہی ہوتا تھا۔ تو بظاہر ایسے ہی ان کی لوگوں جو ہمارے سوشل میڈیا یا دوسرے لوگ ہیں وہ یہی ان کی باتوں سے یہی لگتا ہے کہ جیسے عمران خان کے ساتھ سارا کام کرتے ہی وہ تھے، ان کے کہنے پہ گرفتاریاں ہوتی تھیں، ان کے کہنے پہ ہی چھوڑا جاتا تھا، ان کے کہنے پہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ زمینوں کے قبضے بھی کرواتے تھے۔ چلو اب وہ نوکری سے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، بس یہ ہے کہ اگر ان کا دامن صاف ہے تو ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ویسے فوج کا ایک اپنا طریقہ کار بھی ہے، ان کا اپنا احتساب کا طریقہ کار ہے، ہو سکتا ہے ادھر بھی کوئی ان کی بات ہو رہی ہو۔ ایک جی بڑی مزیدار آج ایک تھوڑا سا پتہ چلا ہے کہیں سے مبینہ طور پہ کہ ایک نیا یوٹیوب چینل چودھری فواد صاحب، مصطفیٰ کھوکھر صاحب، عمران اسماعیل صاحب، پی ٹی آئی کے اور یہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب کے ساتھ مل کے بندے یوٹیوب چینل بنائیں گے جو یہ چلائیں گے، جس میں اور بھی پی ٹی آئی کے دوست احباب شامل ہوں گے۔ یوٹیوب چینل تو ٹھیک ہے، بن جاتا ہے، بنا لیتے ہیں، اب میں نے بھی تو بنایا ہوا ہے، دوسروں لوگوں نے بھی بنایا ہوا ہے۔ ہاں اس میں سبسکرائبر بھی آ جائیں گے، بڑے بڑے نام ہیں، ویورز بھی آ جائیں گے، ویوز بھی بہت آئیں گے، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی اتنا چلانا اتنے مصروف بندوں کے لیے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ تو چودھری فواد صاحب اور اکرم شیخ نے بھی تو ٹی وی چینلوں پہ آ کے یہ پریکٹس کر کے دیکھی ہے، تو وہ اتنا نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ مصروف لوگ ہوتے ہیں، یہ یوٹیوب چینل میں تو اب اتنی کمپٹیشن آ گیا ہے، اتنا کمپٹیشن آ گیا ہے ہر جگہ ہی کہ جو آدمی کو خبر ملتی ہے ہوتی ہے وہ فوراً آ کے یوٹیوب چینل پہ اپنی خبر بریک کرتا ہے، خبر دیتا ہے، وہ عدالت ہو، صحافت ہو، سیاست ہو، مقننہ ہو، عدلیہ ہو، وہ فوج کی بات ہو، کوئی ہو، فوراً پہنچ کے تو یہ سب سے پہلے یہ کام کر کے نا پھر ہی وہ اپنا آرام سے بیٹھتے ہیں۔ اب وہ تو ایک بندہ جو ہے دو دو چار چار چھ چھ یوٹیوب بھی چینل بنا رہا ہے، سوری چینل نہیں بنا رہا، وی لاگس کر رہا ہے، وی لاگس کرنے کے بعد الٹیمیٹلی یہ ایک کمائی کا ذریعہ ہے، کمائی کا ذریعہ ہے۔ جو پرانے صحافی ہیں وہ بھی دو دو تین تین سال سے اس کام میں اپنا کام چل رہے ہیں، اس کام میں آئے ہوئے ہیں، تو وہ اب ان کا ذریعہ روزگار بھی ہو گیا ہے۔ یہ میرے جیسے کوئی نئے ہیں جن کا کوئی زیادہ وہ صحافت کی دنیا میں یا ادھر ادھر کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ ہم تو ایسا ایسا میرے جیسے لوگ تو ایسا ایسا ہی کوئی اس فیلڈ میں ہیں، چلو اپنا شوق بھی پورا ہو گیا اور اپنا اس فیلڈ میں بھی آ گئے شوق پورا کرنے کے لیے۔ سرکاری ملازمین جی، سرکاری ملازمین کا احتجاج لگاتار چوتھا پانچواں دن ہے، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کا تو بیان سن کے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو نہ ان سے بات کرنی ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی اور کوئی ایکشن لینا ہے۔ تو وہ ذرا زیادتی والی بات ہے، وہ اگر سوچ سمجھ کے اور ذرا غور کر لیں اپنے فیصلے پہ تو اس میں حرج نہیں ہے۔ سرکاری ملازمین جو 30 35 سال اپنے زندگی کے دفتروں میں گزارتے ہیں، تو ان کو
اب وہ سلسلہ تنخواہ بھی کم ہو جاتی ہے، گریجویٹی جو ملتی ہے وہ ظاہر ہے کوئی کوئی مکان لے لیتا ہے، کوئی اپنے بچوں کی شادی کر لیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسے سلسلہ چلتا ہے۔ باقی یہ رشوت والا جو بات ہے وہ ہر سرکاری ملازم کو نہیں ہوتی، ہر اب 7 لاکھ ملازمین ہیں پاکستان میں، تو 7 لاکھ کوئی تو رشوت نہیں ملتی، بس کوئی جگہیں ایسے ہوتی ہیں مختلف محکموں کی، اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لینی بھی نہیں چاہیے، تو وہ بس ٹھیک ہے وہاں پہ وہ یہ کام باتیں چل جاتی ہیں۔ تو یہ سرکاری ملازمین کا احتجاج جس طرح وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اب سنا یہ گیا ہے کہ ایک لیڈر نے تو حکومت سے سودے بازی کر لی ہے، تو وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، سودے بازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب دوسرے ملازمین بھی ایسے ہی ہیں، اب ٹیچر ہے، ٹیچر جو ہے وہ اس کا ذریعہ روزگار وہی سرکاری نوکری ہے، اس میں آپ کہیں کہ جی نہیں ہم نے پیسے جو تنخواہ بڑھائی ہے وہ بھی نہیں بڑھانی، تھوڑی بڑھانی ہے، دوسرے سب صوبوں نے دوسرے صوبوں کے برابر کرتے ہیں، وفاق کے برابر کرتے ہیں، تو یہ اب مرضی ہے ان کی گورنمنٹ کی۔ ویسے لوگ کچھ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، سرکاری ملازمین ہی نہیں، ان کے رشتہ دار بھی، عام آدمی بھی یہی کہتا ہے کہ نہیں یہ ذرا زیادتی ہو رہی ہے۔ واقعی جی ایک بڑی مبینہ طور پہ یہ ایک مجھے پتہ چلا ہے کہ حریم شاہ یہ جو بڑی بدنام زمانہ ہے، پتہ نہیں اس کو کیوں اتنا چڑھایا ہوا ہے، اور وہ جب چاہتی ہے کبھی وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ جاتی ہے، جب چاہتی ہے کہیں اور، تو وہ اب سنا ہے کہ وہ لندن چلی گئی ہے یا جا رہی ہے، اور وہ علی اکبر وہ جو سوری علی اکبر نہیں، اکبر شہزاد صاحب جو احتساب کے ادھر مشیر تھے پی ٹی آئی کی حکومت میں، کہ ان کے بارے میں کہ ان کو کوئی ان کا حساب کتاب ہے، لین دین ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اگر نہ میرے ساتھ ٹھیک طریقے سے سلوک کیا گیا، اور مجھے پہلے بھی انہوں نے ڈپورٹ کرایا تھا اپنا شہزاد اکبر صاحب نے، تو پھر میں ان کے بڑے بھید کھولوں گی، اور میں پھر وہ جیسے وہ تڑی لگاتی ہے تو بلیک میلر عورت ہے، وہ اس میں جو مرضی کر لیں، وہ خاتون لڑکی خاتون جو بھی سمجھ کے اس کو عورت کو کوئی ساتھ کھڑا کر لیتا ہے تو وہ تصویر بنا لیتی ہے یا تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہے، تو پھر اس کی بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہر بندے کا بس اب اس کا ٹریننگ ایسی ہے، اس نے سوچا یہی ہے کہ زندگی ایسی گزارنی ہے، یہاں تک کہ اب اس کے تو بڑی گندے گندے ویڈیوز آ گئی ہیں، فوٹو آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، وہ آخر تو ہدایت کی طرف ہی آنا پڑے گا۔ یہ ایک بات مبینہ طور پہ کہہ رہے ہیں، مبینہ طور پہ پتہ چلا ہے، مبینہ طور پہ مجھے پتہ چلا ہے کہ نا جناب جنرل قمر باجوہ صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ایک تصویر دکھائی تھی عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم، جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کو دکھائی تھی شہزاد اکبر کی کہ جی یہ آپ کا بندہ وزیر مشیر جو ہے نا وہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ کار میں بیٹھی ہوئی، بڑی مشہور بات ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو بہت دفعہ باتیں ہوئی ہیں۔ وہ مبینہ طور پہ کہتے ہیں کہ یہ حریم شاہی کی ساتھ ہی وہ اس کی تصویر ہے، ویڈیو ہے جو بنی ہوئی ہے، وہ غالباً وہ میرا تو ذاتی خیال ہے کہ یہ اس نے ہی خود ہی بنا لی ہوگی، وہ تیز بہت ہے اس معاملے میں، بہت تیز ہے، تو اس نے بنا لی ہوگی اور اس نے ہی آگے کہیں پہنچائی ہوگی۔ ان جیسی جو ہوتی ہیں تیز خواتین، ان کے پھر تعلقات تو ہوتے ہیں نا وایا میڈیا، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ پہنچ ہی جاتی ہیں، تو وہ کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس تک بھی پہنچی ہوئی تھی، تو وہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جنرل صاحب چھوڑیں یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو یہ باتیں اب بھید کھلنے والی جو ہے نا وہ اب کرے گی، وہ ہر جگہ جائے گی، اور وہ جب پیسے مل جائیں گے تو چپ کر جائے گی، اور کیا کرنا ہے، اور یہ پیسوں کے لیے ہی کرتی ہے، تو یہ اس طرح کا کام تو پھر ہے۔ تو باقی یہ جو آخری کے نا حکومت اگست میں اپنا ٹینیور پورا کر کے نگران حکومت کے حوالے
کر کے چلی جائے گی، اس بارے میں انشاءاللہ دوسرا ویلاگ کریں گے۔ السلام علیکم۔